پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کہہ رہے ہیں کہ قومی مفاد میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہوں. تو ایک طرف تو یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کیا اپوزیشن میں رہیں گے اور قانون سازی میں تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے یا پھر وہ حکومت کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب حکومت نے بھی مذاکرات کا سلسلہ JUIF کے ساتھ تیز کر دیا ہے. پچھلے ہفتے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی اور 2 روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی. اور کل ہمارے پروگرام میں احسن اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہماری پیشکش ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ حکومت کا حصہ بن جائیں. تو اب JUIF اور مولانا فضل الرحمان اس پر کیا فیصلہ کریں گے, ان معاملات پر اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد کیسر. اسد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک مرتبہ پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو یہ ڈائیلاگ ضروری ہے. کل نون لیگ کی میٹنگ تھی اور وہاں سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے, جو صدر ہے نون لیگ کے, کہ تمام پارٹی سے بات چیت ہونی چاہیے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ PTI کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. پھر آج چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے تمام پارٹی سے اور پرائم منسٹر ان کو لیڈ کریں. اب ماضی میں تو آپ کا موقف رہا ہے, بلکہ ابھی بھی آپ کا یہی موقف ہے کہ نہ نون لیگ سے بات ہوگی, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ MQM سے. کیا ان دونوں ڈیولپمنٹس کے بعد بھی آپ لوگوں کا یہی موقف ہے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت جو حکومت ہے, یہ حکومت جو ہے نا مطلب اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے. نمبر 1 یہ تو بات ہے. دوسری جو بات چیت پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے, تو ہمارا ایک الائنس ہے تحفظ آئینی پاکستان, اس کا ہیڈ ہے محمود خان اچکزئی. خان صاحب نے ان کو انڈورس کیا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا ایجنڈا ہوتا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو وہ جو ہے نا ہمارے الائنس کے ذریعے سے جو بات چیت ہوگی وہی ہوگی. وہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے آگے کہ کیا وہ ایز اے PTI نہیں ہوگی, PTI کسی کے ساتھ وہ نہیں کرے گی. وہ ایز اے الائنس جو ہے نا ہم اس پہ اپنا دیکھیں گے کہ ایجنڈا کیا ہے ان کے پاس, جو ہے نا کیا اس کے پاس پروپوزل کیا ہے. جب یہ سارے سب کچھ عام آ جائے گی تو اس پہ ریئیکٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے خان صاحب نے کیٹیگریکلی یہ کہا ہے کہ محمود خان کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارا الائنس کا ہیڈ ہے, اگر وہ کوئی اس قسم کا ڈیسیجن لیتا ہے یا کوئی انگیجمنٹ کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر اس کے پاس کوئی ایک ایجنڈا دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایجنڈا ہو اس کے بعد پھر ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. یعنی الائنس کے سربراہ کے ذریعے مذاکرات ہوگی, تحریک انصاف کا کوئی اپنے عہدیدار اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر جو بھی ہوگا, اور وہ بھی تب ہم دیکھیں گے کہ ایجنڈا کیا ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے پھر مشاورت کریں گے. لیکن خان صاحب نے, چونکہ مجھے اچکزئی صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ خان صاحب سے پوچھو, تو میں نے جب بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ ایک سینئر رہنما ہے, پولیٹیکل آدمی ہے, الائنس کا ہیڈ ہے اور ان کا اپنا بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, تو ایز اے PTI تو ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ کوئی اس قسم کی کوئی انگیجمنٹ کرتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بیان آیا ہے میٹنگ کے بعد کہ وہ چاہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ بات کریں, اور اس پہ احسن اقبال صاحب نے کل ہمارے شو پہ بھی کہا کہ نہیں, جب تک 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگی جاتی تب تک تو بات چیت نہیں ہوگی. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کی. اب یہ دونوں سینئر رہنما ہیں اور یہ میٹنگ میں موجود تھے, لیکن پھر بھی جو اعلامیہ ہے وہ یہ کہتا ہے میٹنگ کا کہ تمام پارٹی سے بات چیت ہوگی. تو اس بات کو کتنا سنجیدگی سے آپ لے رہے ہیں, کہ کیا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سیریس کوشش ہے حکومت کی جانب سے؟ یہی تو بات ہے نا, اس لیے ہم اس پہ محتاط رد عمل دے رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف اعلامیہ ایک کچھ کر رہے ہیں اور جو اس کی سینئر لیڈرشپ ہے احسن اقبال اور خواجہ سب دوسری باتیں کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے, کیا چاہتے ہیں اور کس کے پاس اختیار ہے, کون بات کرتا ہے. تو ایک تو کلیئرٹی نہیں ہے, اور جو بھی اگر کلیئرٹی بھی ہو تو محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا الائنس کے ذریعے سے جو ہے نا اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ملاقات ہوئی اچکزئی صاحب کی, اب اس پہ بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں. پہلے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے, یعنی کہ وہ ایک الائنس کے طور پہ بات کر رہے تھے اور عمران خان کے نومنی کے طور پہ بات کر رہے تھے. لیکن اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں محسوس ہو کہ وہ عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں. نہیں, مجھے اس کی علم نہیں ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ انفارم نہیں ہوں. کہ میں آیا ہوں سوابی 2 دن سے,
تو انشاءاللہ کل ملوں گا ٹھیک صاحب کو مل لوں گا، پھر اس کی ڈیٹیل لے لیں گے. آپ کو پتہ ہے اس کے پاس عام طور ٹیلی فون نہیں ہوتا، تو کل انشاءاللہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پورے حال حوال لے لیں گے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، لیکن میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس کی. اسد صاحب پھر دوسری طرف آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اصل طاقت ہے، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آج بھی وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا ہے رؤف حسن صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری امید اور دعا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ہمارا ختم ہو اور ان سے ہم انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں بات کر رہی تو پھر حکومت سے ہی بات کرنی پڑے گی. دیکھیے، ایک تو میں بالکل سمجھتا ہوں ہم ہر اس فورم سے بات کریں جس میں آئین اور قانون ہمیں اجازت دے. اور ہمارا جو ہے نا، ایک تو یہ کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو اداروں کے خلاف جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن ہے، ہمیں بلوچستان میں جو سچویشن کا سامنا ہے، ایک سیریس کنسرن آ رہا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کے ایریاز میں وہ سیریس کنسرن آ رہے ہیں. ہم تو یہ بلیو کرتے ہیں کہ اداروں کو ہر صورت میں سیاست سے جو ہے نا الگ رکھنا چاہیے. کسی طور پر ادارے جو ہے نا سیاست میں اس کی مداخلت یا سیاست میں اس کو گھسیٹنا یہ نامناسب ہے. اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن فوج کا کام جو آئین کے اندر اس کا کام ہے وہ اپنے آئین کے اندر اپنا کام کرے. ہم تو کیٹیگری کے لیے کہتے ہیں دیکھو ہم ایک پرامن جماعت ہے، ہم ایک پرامن جماعت کے تحت بھرپور جدوجہد رکھیں گے، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد رکھیں گے. اور یہ انشاءاللہ 8 کو ہم اپنا جلسہ کریں گے، اور آگے بھی ہم مختلف پروگرامات دے رہے ہیں. ہماری ابھی جو ہے نا منگل کو ہماری الائنس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. جی تو ہم پوری پاکستان میں جلسوں کی اور پبلک ریلیز کی ایک شیڈول دے رہے ہیں، اور اس میں ہم انگیج کریں گے، جو بار میں سے اس کو اس پہ انگیج بھی آپ سے کریں گے. بات کرتا ہوں، لیکن فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہے پرسنلی بھی، اور جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ بھی ان سے جا کے ملاقات کرتا رہا ہے. اب اس بات پہ تو اتفاق ہوا آپ لوگوں کا کہ کوئی قانون سازی اگر ہونے جا رہی ہوگی تو اس سے پہلے کمیٹی ہوگی جو کہ لائے عمل طے کرے گی، لیکن انہوں نے بہرحال جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس پر آپ کو سپورٹ کرنے کا اس وقت اتفاق اس سے نہیں کیا ہے. لیکن اس دوران پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی انگیج کر رہی ہے. 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب جا کے ملے، پچھلے ہفتے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی، اور نولی کہہ رہی ہے کہ ہم پر امید ہیں، ہم نے ان کو پیشکش بھی کی ہے کہ حکومت کو آ کے جوائن کریں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ کر بھی لیں گے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ان تمام ملاقاتوں کے بعد کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا کم سے کم اپوزیشن میں رہیں گے یا حکومت کے ساتھ چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ ان کی اپنی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، لیکن جو ہماری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ہم مشترکہ اپوزیشن چلائیں گے، اور جو لیجسلیشن آئے گی اس لیجسلیشن پہ ہماری باہم آپس میں مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد اس کو رسپونڈ کریں گے. اور دیکھو اس کی بھی پولیٹیکل جو یہ اس وقت اس حکومت کے نزدیک جو بھی جائے گا وہ اپنی سیاسی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان کرے گا. میرے خیال میں مولانا صاحب ایک زیر سیاستدان ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے گا کہ اس حکومت کے سامنے جو ہے ساتھ وہ چلا جائے، کیونکہ اس وقت جو فرسٹریشن ہے. مجھے ویسے بتائیں کہ اس وقت کون سا ایسا کام ہے جو اس حکومت نے جو ہے اس ملک کی بھلائی کے لیے کیا. امن و امان کی حالت جو ہے نا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اکانومی بالکل بیٹھی جا رہی ہے، آپ کی جو معاشی حالات ہے بہت خراب ہو گئے ہیں، اور خاص کر ایک غریب عوام جو اس وقت اس کی جتنا بری طرح اس سے شکنجے میں آ چکی ہے، اور 2 وقت کی روٹی ایک غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور بجلی کے بلوں کا جو حال ہے، اور جو اس وقت ملک میں انارکی کی طرف ملک جا رہا ہے، کون اس حکومت کے ساتھ بیٹھے گا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا لیجیٹمیٹ نہیں ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جب آپ عوام کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے اور آپ عوام کے صحیح نمائندوں کی جگہ بوگس لوگوں کو بٹھائیں گے تو وہ ملک نہیں چلا سکیں گے. یہ اس تو لیے آپ کا ضرورت اس بات اعتماد کی ہے ہے. اسد صاحب، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے 2 ادوار میں ہمارے ساتھ رہی ہے جے یو آئی ایف، پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک جمہوری سوچ رکھنے والے رہنما ہے فضل الرحمان صاحب، وہ ایک انتشاری ٹولے کی طرف نہ جائیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی سیاست کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ جائیں، آپ جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ملیں. تو ان کی بھی امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اچھا، یہ جمہوریت ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا جی، یہ جو کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا کون سی جمہوریت ہے؟ آپ ہارے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے نا ہار کے پھر کہتے ہیں اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. مطلب کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ کوئی اس طرح بھی بات ہوتی ہے؟ یعنی ان کو پتہ ہے ان کو پتہ کیا ہے، یہ تو ان کو سب کروایا ہے. ان کے بچے، ان کے فیملی، ان کے ڈرائیور، ان کے ملازمین اس کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے. یعنی یہ بہت بڑا جو ہے نا مورل کولیپس ہے کہ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کے، اور پھر بھی وہ پوزیشن پہ بیٹھے. اس وجہ تو ملک جو ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے.